السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے سید پرویز یمنی۔ الحمدللہ ماہ رمضان کا مقدس مہینہ ہم نے پایا، اور وہ لوگ بڑے خوش نصیب تھے کہ جن لوگوں نے اس مہینے کی قدر کی، اس مہینے کے اندر روزے رکھے، عبادت کی، تراویحیں پڑھی۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ تمام کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے ایک صلاح، ایک مشورہ لے کر آیا ہوں کہ آپ نے دیکھا ہوگا ماہ رمضان کے اندر، دیگر دنوں کے اندر، رمضان کے علاوہ جو کام ہم لوگ کرتے ہیں، وہ پانی پیتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو رکشہ چلانے والے ہوتے ہیں وہ کام کرتے رہتے ہیں، کلر کام کرنے والے وہ کام کرتے رہتے ہیں، مزدوری کرنے والے، آفس میں جانے والے، یعنی سارے کام کاج رمضان کے علاوہ اگر ہم کرتے ہیں تو خوب کھانا پینا ہوتا ہے۔ مگر ماہ رمضان کے اندر روزہ رکھا ہوتا ہے، ہم نے بھوک لگی ہوتی ہے، پیاس لگی ہوتی ہے، اور زیادہ تر رمضان کے اندر کام کاج بھی بڑھ جاتے ہیں، مگر پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے لوگ روزہ بھی رکھتے ہیں اور یہ کام کرتے بھی رہتے ہیں۔ مگر جب جب موقع ملتا ہے ہم چھٹی لے لیتے ہیں، آرام کر لیتے ہیں۔ مگر ہمارے معاشرے کے اندر ایک ایسی بھی چیز ہے، یا کچھ ایسے بھی لوگ ہیں کہ رمضان کے مہینہ ختم ہونے کے بعد ہر بندے کو چاہیے کہ دل سے ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، اور وہ ہے ہمارے گھر کی خواتین، ہمارے گھر کی عورتیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمیں موقع ملتا ہے تو ظہر سے لے کر عصر کی نماز تک ہم مسجدوں میں جا کر اے سی میں بیٹھ جاتے ہیں، کبھی آفس سے چھٹی لے لیتے ہیں، مگر عورتوں کا کام آپ نے دیکھا رمضان کے اندر، روزے کی حالت کے اندر ہم اے سی کے اندر ہے، 3 بجے سے لے کر افطاری کرنے تک عورتیں کچن کے اندر 40 ڈگری 45 ڈگری گرمی دھوپ پڑنے کے باوجود ہم سب کے لیے افطاری کی تیاری کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ یہ عورتوں کو دل سے شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ کچھ لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ افطاری کے ٹائم پر اتنے ساری چیزیں سجانے کے بعد ایک ہی عورت گھر میں ہے، کہیں گھروں میں 2-4 عورتیں ہوتی ہیں تو ہاتھ بٹا لیتی ہے، مگر زیادہ تر گھروں کے اندر 1-2 عورتیں کام کرنے والی ہوتی ہے، اور ہر انسان کی مزاج کے مطابق، اس کے سواد کے مطابق کھانا پکایا جاتا ہے، اور نہ جانے کتنا کام بڑھ جاتا ہے عورتوں کے اوپر۔ آپ نے دیکھا ہوگا افطاری کے ٹائم پر اتنی ساری چیزیں سجا کر رکھتی ہے، مگر دل کے اندر تو ایک ڈر ہوتا ہے، کیونکہ رمضان کے علاوہ تو وہ کچھ بھی چیز بنائے گی تو تھوڑا سا چکھ لے گی، اسے پتہ چل جائے گا نمک زیادہ ہے، مرچ زیادہ ہے، کھٹا ہے، میٹھا ہے، کیا ہے، مگر اس عورت نے بھی روزہ رکھا ہے، اور جب تک تمام لوگ افطار نہیں کر لیتے وہ ڈری ہوئی رہتی ہے، وہ ٹینشن میں رہتی ہے کہ آج میں نے اتنی ساری چیزیں بنائی ہیں مگر اچھی ہوگی کہ نہیں ہوگی، کسی میں نمک زیادہ ہوگا، کسی میں تیکھاس زیادہ ہوگی یا مرچ زیادہ ہوگی، کیا ہوگا، وہ ٹینشن میں رہتی ہے۔ اور ہم لوگ بہت سارے گھروں میں دیکھا ہے، کچھ لوگ تو اتنے بے شرم ہوتے ہیں، اتنے بے غیرت ہوتے ہیں کہ اتنی ساری چیزیں کھانے کے بعد پکوڑے کھا لیے، اتنا سارا کھا لیا، ٹھنڈا شربت پی لیا، اور سارا کھانا کھانے کے بعد اپنے دانتوں کو جب کھرال کرتے ہیں، دانتوں کے اندر لکڑی لے کر کھجاتے اپنی بیوی سے یا اپنے گھر کی عورتوں سے کہیں گے کہ آج شربت بہت زیادہ ٹھنڈا نہیں تھا، یا پکوڑے کے اندر نمک کم تھا، یعنی ہمیں شرم آنی چاہیے۔ یہ عورت اب دیکھو افطار تو ہو گیا، افطار کے بعد پھر عشاء کی تراویح کی نماز کے بعد پھر سب کے لیے کھانے کا انتظام کرنا، گھر کے اندر جو بوڑھے لوگ ہیں جو روزہ نہیں رکھتے افطار کے بعد ان کے لیے کھانے کا انتظام کرنا، پھر رات کو کبھی بھی سوئے 1 بجے 11 بجے 12 بجے 2 بجے کبھی بھی سوئے، مگر سحری کے لیے سب سے پہلے عورت ہی اٹھتی ہے، سب سے پہلے عورت اٹھتی ہے، اور سب کے لیے سحری کا انتظام کرنا سب سے آخر میں گھر کی عورت ہی سحری کرتی ہے۔ کبھی کبھی تو دیکھا گیا ہے کہ الاؤنس ہوتا ہے 5 منٹ باقی ہے، گھر کے سارے لوگ سحری کر لیتے ہیں، پیٹ بھر کر کھانا کھا لیتے ہیں، وہ عورت گھر کی بیچاری کچن میں کھڑی کھڑی چائے پی رہی ہے، 5 منٹ باقی ہے، کھڑی کھڑی اس نے کھانا کھایا کہ نہیں کھایا، پانی پی لیا، چائے پی لی، اور وہ روزے کی نیت کر لیتی ہے۔ اور یہ کرنے کے بعد بھی صبح ہم لوگ آرام سے کام میں 10 بجے 11 بجے تک سوئے رہتے ہیں مرد حضرات،
مگر وہی عورت بیچاری صبح میں گھر کے کچھ کام کرنے کے بعد بچے اگر چھوٹے ہیں تو ان کے لیے چائے ناشتے کا انتظام کرنا، ساس سسر ہے تو ان کے لیے چائے ناشتے کا انتظام کرنا، جن لوگوں نے روزہ نہیں رکھا ہے ان کے لیے دوپہر میں کھانے کا انتظام کرنا، اور پھر وہی 3 بجے کے بعد افطاری کے لیے لگے پڑنا، یعنی یہ سائیکل 24 گھنٹے چلتی رہتی ہے۔ مگر یاد رکھنا اللہ نے عورت کے دلوں کو اتنا نرم بنایا ہے کہ اگر اس کے کچھ کام کرنے کے بعد آپ پیار سے 2 لفظ کہہ دیتے ہیں اسے کہ آپ نے کھانا بہت اچھا پکایا تھا، آپ کا تھینک یو، آپ کا شکریہ، تو الحمدللہ آپ عورتوں سے پوچھ لینا اس کا دل اتنا خوش ہو جاتا ہے، اتنا باغبار ہو جاتا ہے کہ وہ عورت خود سوچتی ہے کہ میں نے اپنے شوہر کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے دیور کے لیے، اپنے ننند کے لیے، اپنے ساس سسر کے لیے روزانہ اچھے ڈشز پکانا، روزانہ لوگوں کے لیے اچھے کھانے پکانا، جب لوگوں کو پیش کیے اور جب لوگوں کو اچھے لگتے ہیں، اور اگر کوئی کہہ دیتا ہے کہ بھابھی جان آپ نے بہت اچھا کھانا پکایا تھا، یا شوہر اپنی بیوی سے کہہ دیتا ہے کہ آج آپ نے بہت اچھی بریانی بنائی تھی، تو اس کا دل خوش ہو جاتا ہے۔ مگر ہم اپنی بیوی کی تعریف کرنے کی بجائے یا اس کا شکریہ ادا کرنے کی بجائے اسے تانے دیتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ بریانی میں نمک زیادہ تھا، یا پکوڑوں میں مرچ زیادہ تھی، یہ زیادہ تھا، وہ زیادہ تھا۔ تو آپ لوگوں سے میرا ایک مشورہ ہے کہ عید کے دن یا عید کے دوسرے دن ایک پارٹی رکھیں، سرپرائز پارٹی رکھیں اپنے گھر کی عورتوں کے لیے، خواتین کے لیے، کہ جن لوگوں نے پورا مہینہ ہمارے لیے سحری کا اور افطاری کا انتظام کیا۔ پھر یہ کام کرتے دیکھنا عورتیں اتنی خوش ہو جائے گی، دل سے دعا دے گی آپ۔ کچھ کیک لا کر آپ اپنی بیوی کے لیے سرپرائز پارٹی رکھیے، یا کوئی چیز گفٹ لا کر اپنی بیوی کو یا اپنی بہن کو یا اپنی ماں کو، جن لوگوں نے، جن گھر کی عورتوں نے پورا مہینہ خدمت کی ہے، آپ یہ کر کے تو دیکھیے، قسم سے وہ عورت اتنی خوش ہو جائے گی کہ وہ پورے مہینے کی تھکان کو بھول جائے گی، پورے مہینے کے غم کو بھول جائے گی۔ اور بہت سارے گھروں میں دیکھا بھی گیا ہے کہ عید کے دن گھر کے تمام لوگ الگ الگ گفٹ لا کر اپنی بھابھی کو، یا کوئی شوہر اپنی بیوی کو، یا سسر اپنے بہو کو، یا نلن وغیرہ اپنے بھابھیوں کو گفٹ وغیرہ پیش کرتے ہیں کہ آپ نے الحمدللہ پورا مہینہ ہمارا خیال رکھا، ہمارے لیے سحری کا انتظام کیا، ہمارے لیے افطاری کا انتظام کیا، کچھ کیک لائیے، کچھ گفٹ لائیے، اور اس کی حوصلہ افزائی کیجیے، کچھ میٹھے بول اس کے لیے بولیے کہ بھابھی جان، یا میری شریک حیات یا بہو، جو بھی آپ کے گھر کے اندر جو بھی خواتین ہیں، ان کے لیے اگر آپ نے یہ کام کیا تو یاد رکھنا پورا سال وہ آپ کے لیے اس سے بہتر کام کرتی رہے گی۔ مگر ہم تو یہ نہیں کرتے ہیں، نہ اس کے لیے گفٹ لائیں گے، نہ اس کے لیے کچھ اچھے پیار سے کچھ اچھے بول بولیں گے، بلکہ اس کے پیچھے پڑے رہتے ہیں کہ تو نے یہ کام کیا، وہ کام کیا، فلاں کام کیا۔ تو میری آپ لوگوں سے گزارش ہے، میری آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہے کہ پورا مہینہ ہماری گھر کی عورتوں نے، ہماری گھر کی، دیکھو یہ تو توقع نہیں رکھتی ہے، عورتیں یہ نہیں چاہتی ہے کہ ہم نے جو کام کیا بس وہ تو ہے کہ یہ تو ہمارا ایک فریضہ ہے، اور شوہر کا کام کرنا، گھر والوں کا کام کرنا، یہ ایک عورت اپنا فریضہ سمجھے، مگر ہمارا بھی ایک فریضہ بنتا ہے، ہمارا بھی کام ہے کہ ہم اپنے گھر کے خواتین کے لیے ایسی سرپرائز پارٹی کا آیوجن کریں، اس کے لیے کیک وغیرہ لائیں، ان کے لیے گفٹ وغیرہ لائیں۔ یہ کام اگر آپ کر دیکھیں گے تو الحمدللہ گھر کی عورتیں خوش ہو جائے گی اور آپ کو دعا دیتی ہوئی نظر آئے گی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں الہ العالمین ہم سارے مسلمانوں کو صحیح طریقے سے دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔